بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے شہدائے کربلا۔ یہ بہت بڑا لمبا قصہ ہے، اس کو میں 3 یا 4 پارٹس میں بیان کروں گی۔ آج میرا پہلا پارٹ ہے اور یہ قصہ جو ہے شہدائے کربلا کا واقعہ جو ہے یہ آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے، اس لیے یہ لمبا بہت ہے اور میں نے اس کے 3 یا 4 پارٹ بنا دیے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کے بعد دیگر ایک پارٹ آئے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فَمَن مَّاتَ عَلَى بُغْضِ آلِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مَّاتَ کافرا وحرمت جنت علی من ظلم اہل بیتی، اور جو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہو وہ کافر مرا، اور جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر جنت حرام ہے۔ باغ جنت کے ہیں بہر مدائے خوان اہل بیت، تم کو مستائے نار کا اے دشمنان اہل بیت۔ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم، دشمنان اہل بیت بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، بے ادب گستاخ فرقہ کو سنا دے اے حسن، یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت۔ اب ان گستاخان اہل بیت کو سوچنا چاہیے کہ ان کا ٹھکانہ کدھر ہے۔ یزید پلید کو امیر المومنین اور امام عالی مقام امام حسین کو معاذ اللہ باغی کہنے والوں، اپنے انجام کی فکر کرو، اب بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، بارگاہ الہی سے معافی مانگ کر اہل بیت کی چوکھٹ کے گداگر بن جاؤ۔ یہی وہ گھر ہے جہاں سے پروانہ نجات ملے گا، یہی وہ نفوس قدسیہ ہے جن کی محبت تو واجب قرار دی گئی، یہی وہ لوگ ہیں جن کی پاکیزگی و طہارت رام جیت نے بیان کی، یہی وہ عالی مرتبت گھرانہ ہے جو سفینہ نجات ہے، ان کا ساتھ چھوڑ دو تو غرق ہو جاؤ گے۔ حسنین کریمین کے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، اپنے نبی کا حق پہچانو، ان کی اہل بیت سے عقیدت محبت رکھو، ان کا احترام کرنے کا سلیقہ سیکھو۔ اللہ تعالیٰ تم سے ان کی محبت و مودت طلب کرتا ہے۔ محبت اہل بیت، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے ہم سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھی اس نے ہم سے دشمنی رکھی، اور جس نے ان سے لڑائی کی اس نے ہم سے لڑائی کی، جس نے ان سے صلح رکھی اس نے ہم سے صلح رکھی، جس نے ان کو غضب ناک کر دیا اس نے ہم کو غضب ناک کیا، اور جس نے ہم کو غصہ و غضب ناک کیا اس نے خدا تعالیٰ کو غضب کیا، اور جس نے خدا تعالیٰ کو غضب ناک کیا اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندازہ فرما ہے کہ آپ کو کس قدر ان شہزادوں سے محبت ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسن اور حسین دو دل میرے، حسن اور حسین دو دل میرے دنیا کے پھول ہے۔ حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آغوش مصطفیٰ حضرت اسامہ زید روایت کرتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور آپ اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کمبل اوڑے ہوئے تھے اور اس میں کوئی چیز ابری ہوئی تھی، جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں ضرور کوئی چیز ہے جسے میں جانتا نہ تھا۔ جب میں اپنی ضروریات سے فارغ ہوا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، آپ کی آغوش مبارک میں کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کمبل مبارک کا گوشہ اٹھایا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی آغوش مبارک میں حسنین کریمین
जलवाई फगन है। फिर आपने ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह मैं उनसे मोहब्बत रखता हूँ, तो भी उनसे मोहब्बत फरमा, और उनसे भी मोहब्बत फरमा जो उनसे मोहब्बत करता है। हज़रत बरीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। अचानक ही हुस्नैन करीमैन मस्जिद में आ गए। बचपन का ज़माना था और अभी पूरी तरह चलना नहीं आता था। उन दोनों ने सुर्ख रंग का धारीदार कमीज जेबे तन किया था। मस्जिद का फर्श नाहमवार होने की वजह से थोड़ा चलते और गिर जाते हैं। जब आपने ये मंजर मुलाजा फरमाया तो मेंबर से नीचे उतरे और उन दोनों को उठाया और अपने सामने बैठा लिया। फिर फरमाया, अल्लाह ताला ने सच फरमाया, तुम्हारे माल और औलाद तुम्हारे लिए आजमाइश हैं। मैं इन दोनों बच्चों को चलते गिरता देखा तो मुझसे बर्दाश्त ना हो सका। मैंने अपना खुतबा छोड़ दिया और उन दोनों को उठा लिया। एक दफ़ा इमामुल अंबिया हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे। हज़रत इमाम हुसैन का बचपन का ज़माना था। आप हुजरे फातिमा से निकले और मस्जिद में आ गए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा फरमा रहे थे और इमाम आले मकाम इमाम हुसैन आपके पुश्त अनवर पर बैठ गए। शहनशाह दो आलम ने सजदा तवील फरमाया। फिर इमाम आले मकाम खुद ब खुद पुश्त नूर से नीचे उतरे। आपने सजदे से सर मुबारक उठाया। फिर जब नमाज से फारग हुए तो सहाबाए कराम अल्लाह ताला ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, क्या अब सजदों को तवील करने का हुक्म आ गया है या आप पर उस वक़्त वही नाज़िल हो रही थी जो आपने उस कदर तवील सजदा फरमाया? आपने फरमाया, ऐसी कोई वजह नहीं थी, बल्कि वजह ये थी कि मेरा बेटा ऊपर बैठ गया और मेरे दिल ने ये पसंद ना किया कि मैं जल्दी उठूं और ये गिर जाए। कुर्बान जाऊं अजमत हुसैन पर कि जिसकी खातर शहनशाह दो आलम ने खुतबा बंद किया। सजदा दराज कर दिया कि कहीं मेरा हुसैन मेरी पुश्ते अनवर से गिर ना जाए। करोड़ों सलाम हो उस हैदरी कर्रार के दिल पर जिसने नाना के सजदे का हक अदा कर दिया, जिसने मैदाने करबला में ही वो सजदा किया। अर्श वालों ने हुसैन को सजदा करते देखा, फर्श वालों ने हुसैन को सजदा करते देखा, चश्मे फलक ने देखा, तलवारों के साए में सजदे करते देखा, तीरों की बारिश में सजदा करते देखा। हुसैन के नाना ने जब सजदा किया तो सजदा दराज करने के बाद सरे अनवर उठा लिया। मगर हुसैन ने जब सजदे में सर रखा फिर ना उठाया। सर को झुकते हुए सब ने देखा, लेकिन उठते किसी ने नहीं देखा। इस नवासे पे मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। हुसैन की नाना ने हुसैन के लिए सजदा लंबा कर दिया, मगर कुर्बान जाऊं हुसैन ने नाना के दीन के लिए, हक व सदाकत की सरबुलंदी के लिए, हदूद अल्लाह के तोहफ़्फ़ुज़ के लिए 18 साल के नौजवान बेटे की लाश उठाई, 6 माह के बच्चे की तरबियत बनाई, जिसने अज़मत इस्लाम की खातिर सर दिया, जिसने अब्बास भाई को गले लगाकर शहादत की इजाज़त दी, जिसने भाई हसन के यादगार कासिम को अपने हाथ से दुल्हा बनाया और खुदा ताला की राह में कुर्बान कर दिया, जिसकी बहन ने ओनो मोहम्मद जैसे बेटे को खाक व खून में तड़पते देखा तो सजदा शुक्र अदा किया, जिसकी कमाई इस्लाम के काम आई, जिसने हक करबला में अदा कर दिया, अपने नाने का वादा वफा कर दिया, घर का घर सब पुर्दे खुदा कर दिया। इस हुसैन इब्ने हैदर पे लाखों सलाम। शहनशाह दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और आपकी आगोश मुबारका में दोनों शहजादे जलवाई फगंद हैं। एक आपका बेटा इब्राहिम और एक आपका नवासा इमाम हुसैन थे। आप दोनों शहजादों से प्यार फरमा रहे थे, कभी अपने बेटे से मोहब्बत करते और कभी अपने नवासा हुसैन को सीने से लगाते। ये दोनों ही गुलशन नबुव्वत की बहार थे, दोनों ही चमनिस्तान रसालत के महकते हुए
پھول تھے، آغوش رسول میں خوشی اور مسرت کا دوہرا جہان آباد تھا۔ اس عالم کی کیف، اس عالم وجد و کیف میں جبریل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور عرض کی آپ کے دونوں شہزادوں میں سے ایک کو واپس لینا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ دونوں میں سے کس کو لے گا؟ تو جبریل نے عرض کی اللہ تعالیٰ نے یہ سارا معاملہ آپ پر چھوڑ دیا ہے، جسے چاہیں رکھ لیں۔ امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیال فرمایا کہ اگر حسین کو واپس کرتا ہوں، اس کے جانے سے میری بیٹی کی گود خالی ہو جائے گی، اس نے مجتبیٰ کا بازو کٹ جائے گا، اور اگر ابراہیم کو واپس کروں تو پھر اس کے جانے کا غم صرف مجھے ہی ہوگا۔ پھر بارگاہ خداوندی نے عرض کی یا اللہ، میں اپنے بیٹے کے غم کو تو برداشت کر سکتا ہوں، مگر اپنی نور نظر لگتے جگر کی گود خالی ہوتی نہیں دیکھ سکتا۔ اے اللہ تعالیٰ میرا ابراہیم لے لے۔ اور پھر 3 روز بعد فرزند رسول سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال با کمال ہو گیا۔ ماہ رمضان مبارک کی آخری تاریخ تھی۔ حسنین کریمین کا بچپن کا زمانہ تھا۔ سید الانبیاء سیدۃ النساء العالمین رضی اللہ تعالی عنہ امور خانہ داری سے فارغ ہو کر نماز کے لیے مصلی بچھاتی ہیں۔ ادھر دونوں شہزادے والدہ محترمہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اے امی جان، صبح عید کا دن ہے، مدینے کے لوگوں کے بچے نئے لباس پہنیں گے، کیا امام الانبیاء کے نواسے نئے کپڑے نہ پہنیں گے؟ بچوں کے سوال سے ماں کی ممتا تڑپ گئی۔ بچوں کو تسلی دی گئی کہ میرے بیٹوں کوئی فکر کی بات نہیں، تمہیں بھی انشاءاللہ نئے جوڑے مل جائیں گے۔ سیدۃ النساء نے نماز سے فارغ ہو کر بارگاہ رب العزت میں سوال دراز کیا اور عرض کیا یا مولا، تیرے نبی کے نواسوں نے مجھ سے نئے کپڑے مانگے ہیں، اے مولا میں نے ان سے وعدہ کر لیا ہے، اے میرے اللہ تعالیٰ میرے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ۔ پھر نماز فجر کے بعد دعا ماں کا جب فارغ ہوئے تو کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون آنے والا؟ نے جواب دیا اہل بیت کا درزی شہزادوں کے لیے نئے کپڑے لے کر آیا ہے۔ سیدہ نے وہ کپڑے لے لیے اور دونوں شہزادوں کو پہنا دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا بیٹی، کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ کپڑے کون لے کر آیا تھا؟ عرض کیا ابا جان آپ ہی بتا دیں۔ تو آپ نے فرمایا وہ جبریل امین تھے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے جنت سے کپڑے لے کر حاضر ہوئے تھے۔ یہ وہ کپڑے تھے جو جنت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسن اور امام حسین کو بھیجے تھے۔ حسنین کریمین کا تختیاں لکھنا۔ حضرت حسن اور حسین نے تختیاں لکھی، پھر آپس میں ایک دوسرے سے کہا کہ میرا خط اچھا ہے۔ پھر فیصلہ کرانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کیا نانا جان آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہم دونوں میں سے خط کس کا اچھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے ابا جان علی کے پاس چلے جاؤ اور ان سے فیصلہ کراؤ۔ پھر حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا ابا جان آپ فیصلہ فرمائیں کہ خط کس کا اچھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اپنی امی جان کے پاس جاؤ اور ان سے فیصلہ کرواؤ۔ دونوں شہزادے سیدۃ النساء کی خدمت عالیہ میں عرض کرنے لگے امی جان ہماری تختیاں دیکھ کر فیصلہ فرما دیجیے کہ خط کس کا اچھا ہے۔ سیدنا نے سوچا کہ اب کس کو کہوں کہ تیری لکھائی بہت اچھی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ شہزادے میرے پاس 7 موتی ہیں، میں ان کو تمہاری تختیوں پہ پھینکتی ہوں، جس کی تختی پر 4 موتی گر گئے اس کی لکھائی بہت اچھی ہے۔ جب انہوں نے تختیاں پھیلائیں تو سیدہ نے موتی اچھال کر پھینکے تو 3 حضرت امام حسن اور 3 حضرت امام حسین کی تختی پر گرے اور 7واں موتی اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فضا ہی میں معلق ہو گیا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ 7ویں موتی کے 2 ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا حضرت امام حسین کی تختی پر اور ایک ٹکڑا حضرت امام حسین کی تختی پر رکھ دو۔ ہرنی کا بچہ پیش کرنا۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہرنی کا ایک بچہ پکڑ کر لایا
اور آپ کی بارگاہ میں بطور نذرانہ پیش کیا. آپ نے اسے قبول فرمایا اور وہ ہرنی کا بچہ حضرت امام حسن کو عطا فرمایا. آپ کھیلتے کھیلتے گھر پہنچے تو حضرت امام حسین نے عرض کی بھائی جان ہرنی کا بچہ مجھے دے دو. انہوں نے کہا جاؤ تم بھی نانا جان سے لے آؤ. امام حسین نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا نانا جان مجھے بھی ہرنی کا بچہ عطا فرماؤ. ہرنی کا بچہ طلب کرتے ہوئے قریب تھا کہ آپ رو پڑے، مگر دیکھتے کیا ہے کہ جنگل کی طرف سے ایک ہرنی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئی یا رسول اللہ پہلا بچہ جو آپ کے پاس پہنچا وہ بھی میرا تھا، اب یہ دوسرا بچہ میں خود لے کر حاضر ہوئی ہوں، اسے بھی قبول فرما لیجیے. محبوب میں اپنے بچوں کی جدائی تو برداشت کر سکتی ہوں لیکن تمہارے حسین کا رونا میں برداشت نہیں کر سکتی. خبر شہادت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ام فضل جو کہ حضرت عباس کی زوجہ محترمہ ہیں فرماتی ہے کہ میں نے ایک دن امام عالی مقام حضرت امام حسین کو آغوش مصطفیٰ میں دیا. اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہیں. میں نے رونے کی وجہ دریافت کی تو فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے. انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت میرے اس فرزند کو قتل کر دے گی. قربان جاؤں عظمت امام عالی مقام پر کہ آپ کی خبر شہادت پر سید المرسلین کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے. جتنا بڑا مرتبہ ہوگا اتنا ہی بلند اور عظیم امتحان ہوگا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ کہیں ہم ایمان لے آئیں اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈرا اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنا دی ان صبر والوں کو. چنانچہ اس قانونی قدرت کے مطابق جب امام علی مقام حضرت امام حسین کے امتحان کا وقت آیا آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے، مگر قربان جاؤں اس صبر و رضا کے شہنشاہ پر کہ جس نے ہر مصیبت جو راہ خدا میں آئی مسکرا کر برداشت کی، نوکے خار کو گل و گلزار جانا اور راہ حق میں مرنے کو حیات ابدی سمجھے. حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو یزید نے حکومت قائم کر دی. تخت پر بیٹھتے ہی اس نے مدینہ کے گورنر کو ایک خط جاری کیا کہ اے ولید امام حسین کو میری تخت نشینی کی اطلاع دے کر انہیں کہہ دو کہ وہ میری بیعت کر لیں اور میری حکومت تسلیم کر لیں. مدینہ کے گورنر نے یہ پیغام امام حسین تک پہنچایا تو آپ کی روح میں خون حیدری نے جوش کیا اور فرمایا اے گورنر یہ وہ ہاتھ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے گورے ہاتھوں کا بوسہ لیا. اب یہ ہاتھ کسی فاسق فاجر کے ہاتھوں میں نہیں جا سکتے. آپ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا اس لیے کہ یزید شرابی تھا، زانی تھا، تارکی نماز تھا، عیاش تھا، بددیانت تھا، بیت المال کا خائن تھا، یہ بدبخت حدود اللہ کو توڑنے والا تھا اور قرآن سنت کا مخالف تھا. گویا اس کی قلب سیاہ میں روح ابلیس حلول کر چکی تھی. امام علی مقام نے فرمایا کہ میرا سر تو کٹ سکتا ہے مگر کسی فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتا. مدینہ الرسول سے جدائی. یزید کی طرف سے بیعت کا مطالبہ زوروں پر تھا اور نواسہ رسول کی جانب سے انکار تھا. بالآخر آپ نے فیصلہ فرمایا کہ میں مدینہ پاک سے باہر چلا جاؤں.
آپ نے اپنے اہل مدینہ اور اہل خانہ سے فرمایا کہ یزید جبر و تشدد پر تل چکا ہے، وہ ہر قیمت پر اپنی غیر اسلامی حکومت کی جڑیں مضبوط کرنا چاہتا ہے، خواہ اسے خون کی ندیاں بہانا پڑے۔ اب میرے لیے انتہائی مشکل ہے کہ میرے ہوتے ہوئے شہر رسول کی مقدس گلیاں خون سے رنگین ہوں۔ ان حالات میں میرے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ میں مدینہ منورہ کی جدائی برداشت کر لوں اور اس مقدس شہر کی بے حرمتی ہونے سے بچا لوں۔ آپ نے اپنے گھر والوں کو تیاری کا حکم فرمایا۔ صبح آل رسول کا قافلہ مدینہ منورہ سے چلنا تھا۔ رات کے وقت تمام عالی مقام نے سیدہ زینب سے فرمایا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آج رات جی بھر کے نانا جان کے روضہ اقدس کی زیارت کر لیں، امی جان کی قبر انور پر فاتحہ خوانی کر لیں، نامعلوم پھر ہمیں یہاں پہنچنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ چنانچہ دونوں بہن بھائی اور دیگر خاندان ہاشمی کے چند افراد حجرہ فاطمہ سے روضہ رسول پر حاضر ہو گئے۔ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد عرض کیا، نانا جان ہم آپ کے روضہ مقدس سے دور جا رہے ہیں۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کی خاطر لمبا سجدہ فرما دیا تھا، جس کے لیے خطبہ منقطع فرما دیا تھا۔ نانا جان میں ہی وہ حسین ہوں جس کو اپنی گود میں بٹھایا کرتے تھے۔ نانا جان میں وہی حسین ہوں جس کے رونے سے آپ پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ نانا جان آپ کے مزار مقدس سے جدا ہونے کو جی تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے جانا پڑے گا، عظمت اسلام کی خاطر، خدا کے دین کی خاطر، نبی کے نام کی خاطر۔ پھر آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور عرض کی، نانا جان میرا آخری سلام قبول فرما لیجئے۔ روضہ رسول پر درود و سلام پڑھنے کے بعد وہاں سے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا کے قبر انور پر حاضر ہوئے۔ سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد فاتحہ پڑھی۔ پھر جناب امام علی مقام نے عرض کی، اماں جان آج تمہاری قبر انور پر آخری سلام عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اماں جان تم نے قرآن پڑھ کر سلایا، درود پڑھ کر جگایا۔ اماں جان آج تیرے نازوں پیاروں کا پلا ہوا مدینے سے دور جا رہا ہے، تیری تربت انور سے جدا ہو رہا ہے۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہی تھے۔ عرض کی، میری پیاری امی جان مجھے جانے کا غم نہیں، تیرا حسین موت سے نہیں ڈرتا۔ امی جان میں اس لیے رو رہا ہوں کہ نانا جان کا مدینہ چھوٹ رہا ہے، ماں کی قبر کی زیارت سے محروم ہو رہا ہے، جس کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ بھائی حسن کے قدموں سے دور جا رہا ہوں۔ پیاری امی آپ نے کبھی کبھی سائل کا سوال رد نہیں فرمایا۔ آج تیرا حسین تجھ سے فریاد کرتا ہے، میری آخری سلام میرا آخری سلام قبول فرما لو، مجھے تسلی دے دو، میرے لیے دعا فرما دو کہ میں امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ میری تھکی ہوئی باہوں پر میرا معصوم علی اصغر جب دم توڑ رہا ہوگا تو مجھے صبر و استقامت نصیب ہو، تیری جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر گھبرا نہ جاؤں اور نانا جان کے دین کی خاطر ہر صعوبت اور مصیبت کو خندہ پیشانی سے برداشت کر سکوں۔